اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیت کا دوسرا حصہ۔ 60 ہجری رجب کے مہینے معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید نے اپنے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ اس وقت حسین رضی اللہ کی عمر 56 برس تھی۔ ادھر اہل کوفہ کو معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور حسین کی بیعت سے انکار کی۔ معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور حسین کی بیعت سے اور حسین کی معاویت کے ساتھ بیعت کی انکار کی خبر کوفہ والوں کو ملی۔ خبر بھی ملی تو ان لوگوں نے یک کے بعد دیگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کیے اور خط لکھے کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کوفہ آ جائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور وفد کی شکل میں بھی وہاں مکہ میں حسین کے پاس کوفہ والے آ گئے اور کوفہ آنے کی دعوت دی، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت اور دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر مقیم ہو گئے۔ یہاں کی تحقیق پر اور لوگوں کی آمد و رفت پر اس نے دیکھا کہ کوفہ والے یزید کے بیعت سے منتفر ہے اور حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل نے حسین رضی اللہ کی بیعت خلافت شروع کر دی۔ چند روز میں 18,000 مسلمان بیعت ہو گئے اور سلسلہ روز بروز بڑھتا رہا تو مسلم بن عقیل کو اطمینان ہو گیا، اس لیے حسین رضی اللہ کو مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور کوفہ آنے کے لیے دعوت دی اور لکھا کہ معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ لیکن حالات یک دم بدل گئے۔ اللہ کا کرنا کہ یزید کی طرف سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے حاکم تھے۔ یہ اہل بیت کے معاملے میں نرم اور ہمدرد تھے، اس لیے یزید نے اس کو معزول کر دیا اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں کا اختیار سونپ دی اور گورنر مقرر کیا اور اس کو خط لکھا کہ فوراً بصرہ سے کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ جیسے ہی یہ خط ملا، عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک بن اور کو اپنے ہمراہ لے کر کوفہ پہنچ گئے اور فوراً اہل کوفہ کو جمع کیا اور سخت تقریر کی جس میں اپنے مخالفت اور بغاوت کرنے والوں کو ڈرایا۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار ثقفی کے گھر مقیم تھے۔ ابن زیاد کی اطلاع ہوا تو اس کو کہ ابن زیاد وہاں تجھے گرفتار کرنے یا قتل کرنے پہنچی ہے، وہ مخبری کے خوف سے ان کا گھر چھوڑ کر مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر آ گئے۔ شریک بن اور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ بصرہ سے کوفہ آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا۔ یہ بیمار پڑا تو ابن زیاد ان کی خبر کے لیے اور عیادت کے لیے آنے کی اطلاع بھیج دی۔ شریک بن اور نے موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل کو مشورہ دیا کہ ابن زیاد کے پہنچتے ہی قتل کر دے، یا یاد رکھنا موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ابن زیاد شام کو آیا اور عقیل نے اسے قتل نہ کیا اور شریک بن اور کے استفسار پر کہا کہ میں اس حدیث کی وجہ سے رک گیا کہ ایمان
ہیلا کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ لہٰذا مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو بہانے سے اچانک قتل کر دے۔ پھر اس کے بعد شریک بن اور اس بیماری میں 3 دن بعد فوت ہو گئے۔ عبیداللہ بن زیاد نے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کیا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل موجود ہے، اور ہانی کو حاضر کیا اور تشدد کیا تو شہر میں مشہور ہوا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ خبر عمر بن حجاج کو پہنچی تو قبیلہ مدحج کے جوان ساتھ لے کر ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کیا۔ ابن زیاد کے مشورے پر قاضی شریح نے مکان سے باہر آ کر لوگوں کو تسلی دی کہ ہانی بن عروہ کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ اس پر محاصرہ جو ہے وہ ڈسپرس ہو گیا۔ یہ اطلاع ملتے ہی مسلم بن عقیل بھی محاصرہ کے لیے نکلے تھے، جس کے ساتھ 4000 آدمی جمع ہو گئے تھے۔ جنہوں نے ابن زیاد کے قصر کا محاصرہ کیا تو ابن زیاد نے ان محاصرین کو مال و حکومت کا لالچ دے کر ڈرایا دھمکایا جا کر درمیان میں جاسوسوں کو بھیجا۔ انہوں نے مسلم بن عقیل سے لوگوں کو جدا کر دیا اور لوگ متفرق ہونے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مسلم کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 30 آدمی رہ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلم بن عقیل واپس ابو تراب کن کی طرف چلے۔ جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں رہا تھا۔ مسلم بن عقیل اکیلے ہی بس اپنے طور پر چلے جا رہے تھے۔ اندھیرا تھا، گلی کوچوں میں پریشان پھر رہے تھے، اب کدھر جائے۔ ایک گھر کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت باہر آئی، اشعث بن قیس کی باندی تھی۔ اس سے کہا پانی پلاؤ۔ اس نے پانی پلائی۔ جب دوبارہ گھر سے باہر آئی تو پھر بندہ باہر ہے تو اس نے کہا اٹھو جاؤ اپنے گھر۔ تو کہا اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، نہ میرا کوئی خاندان ہے، مجھے کوئی ٹھکانے کی احسان کرو، میں مسلم بن عقیل ہوں، لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا مسلم تم ہو؟ اور پھر اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا اور ابن زیاد نے گھروں کی تلاشی کرا دی۔ آخر اس عورت کے بیٹے نے بلال نامی اس نے مخبری کر کے پکڑوا دیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ راستے میں عقیل رو رہے تھے، کسی نے پوچھا تو کہا میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں نے حسین رضی اللہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور خط لکھا ہے، کوفہ والوں کی سفارش دے کر بلایا ہوں اور وہ ان پر میرے سفارش کی اعتماد پر آ رہے ہیں، اس سفارش پر، اور رو رہا ہوں کہ یہ لوگ دیر سے سمجھ گیا ہوں، ان لوگوں کو میں دیر سے سمجھ گیا ہوں، اب ان کا کیا حال ہوگا، اس لیے رو رہا ہوں۔ ابن زیاد کے حکم پر قصر کے چھت پر لے جا کر سر قلم کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی بازار میں لے جا کر سر عام قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے مسلم اور ہانی کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور نمائندے سارے شہر میں پھیلا دو، جو شخص لڑائی پر اترے اسے قتل کر دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ کو نہایت ہمدردی کے لہجے میں 2 مرتبہ مشورہ دیا تھا کہ اہل کوفہ کی فطرت میں عہد شکنی قدیمی ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزدیک اہم دینی فریضہ سمجھتے تھے اور رضا الہی کے لیے عزم کر کے چکے تھے۔ مقصد کی اہمیت نے خطرناک خطرات کا مقابلہ کے لیے آمادہ کیا۔ بالآخر 8 ذوالحج 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کو حسین کی روانی کا علم ہوا تو اپنے بیٹوں کے ساتھ خط روانہ کیا جس میں واپسی کا مشورہ دیا تھا، مکہ آنے کی دعوت دی تھی اور مکہ آ جاؤ واپس ہو جاؤ کی خط لکھا تھا۔ جب خط حسین کے پاس پہنچی لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم کو برقرار رکھا ہوا تھا، اس لیے خط کے جواب میں لکھا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مجھے حکم دیا ہے اور میں اس حکم کی بجا آوری کروں خواہ مجھے کچھ بھی ہو۔ ابن زیاد کو کوفہ میں حاکم اس لیے مقرر کیا گیا تھا کیونکہ امام حسین کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا تھا۔
ابن زیاد کو اطلاع ملی تو پولیس آفیسر حسین بن نمیر نامی کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلہ کے انتظامات مکمل کرے، اور حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کو حسین بن نمیر نے سفر کر رہے تھے روک لیا گیا، اور حسین بن نمیر جو پولیس افسر تھا حر بن یزید کو 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے حسین کی طرف روانہ کیا، اور حر اور اس کا لشکر حسین کے مقابلے میں ٹھہر گئے، اور حر نے حسین رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے آپ سے جنگ کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچاؤں۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم تقریر فرمائی جس کا مفہوم ہے، اے لوگو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے عہد کو توڑے، سنت کے مخالف بندوق کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، تو اس بادشاہ کے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کریں، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے ٹھکانے جہنم میں پہنچا دے۔ آپ کو علم ہے کہ یزید اور اس کے عمراء نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے، زمین میں فساد پھیلا رکھا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، اور اللہ کی حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا رکھا ہے۔ جب دونوں لشکر مقام نینوا تک پہنچے تو ابن زیاد کی طرف سے ایک قاصد حر بن یزید کے پاس اس کا خط لایا تھا جس میں حکم تھا کہ جس وقت تمہیں میرا خط ملے تو حسین رضی اللہ پر میدان جنگ تنگ کر دو، اور حسین کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں اترنے نہ دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو۔ پیچھے سے مزید ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا، اور ان کو حکم دیا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ دریائے فرات کا پانی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بند کر دیا گیا۔ جب پیاس سے بےتاب ہوئے تو حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عباس بن علی، اپنے بیٹے عباس بن علی، بھائی عباس بن علی، اپنے بھائی عباس بن علی کی کمان میں 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا، اور عمر بن سعد کی فوج کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا، بالآخر 20 مشکزے پانی کی بھر کر لائے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ عمر بن سعید سے ملاقات ہوئی تو حسین رضی اللہ نے ان سے فرمایا کہ ہمارے بارے میں 3 صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا مجھے یزید کے پاس پہنچا دو، یزید کے پاس پہنچ جانے دو اور خود میں اس سے معاملہ طے کروں گا۔ تیسرے نمبر پر، یا مجھے مسلمانوں کے کسی سرحد پر پہنچا دو۔ عمر بن سعد نے یہ تینوں شروط عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ ابن زیاد کو بھی یہ پسند آ گئے تھے کیونکہ عمر بن سعد نے سفارش کی تھی کہ اس میں مسلمانوں کی عافیت ہے، لیکن بدبخت شمر بن ذوالجوشن نے ابن زیاد کو اس سے روکا اور کہا کہ آپ حسین رضی اللہ کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو خط لکھا اور یہ خط خود شمر کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں عمر بن سعد کو وارننگ دیا گیا جس میں لکھا تھا کہ میں تم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ سنو، اگر حسین اور اس کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، قتل کرو اور مسلح کرو، ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ کیونکہ وہ اس کے مستحق ہے۔ اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تو تم کو انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہ کی تو ہمارے لشکر کو چھوڑ دو اور اختیار شمر کے سپرد کر دو۔ والسلام۔ خط کو ختم کر دیا گیا تھا۔ عمر بن سعد سمجھ گئے کہ یہ شمر کے مشورے پر عمل ہوا ہے اور شمر سے کہا تم نے بڑا ظلم کیا جبکہ مسلمان متفق ہو رہے تھے، اس کو ختم کر کے قتال کا بازار گرم کر دیا۔ حسین رضی اللہ کو پیغام دیا کہ آپ ابن زیاد کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ حسین رضی اللہ نے پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا چونکہ شرعاً لازم نہیں تھا۔
شمر بن جوشن اس محاذ پر 9 محرم کو پہنچا تھا۔ حسین رضی اللہ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اونگ آ گئی اور ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئی۔ اس کی بہن زینب بنت علی فوراً آ گئی اور آواز سن کر دوڑی ہوئی آئی اور پوچھنے پر فرمایا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو فرمایا انکا تروح الینا، آج شام تم ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ زینب یہ سن کر رو پڑی تو ان کو تسلی دی۔ اسی وقت اس حالت میں شمر کا لشکر لڑنے کے لیے سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس بن علی آگے بڑھے، مقابل گروہ سے گفتگو ہوئی تو شمر نے اسی وقت بلا مہلت جنگ کا اعلان کیا۔ عباس نے حسین کو اطلاع دی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا آج کی رات جنگ ملتوی کر دو تاکہ آج رات میں وصیت نماز، دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور مہلت دے دی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک تقریر کی اور فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ کل کے دن آنے سے پہلے اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، کیونکہ دشمن صرف میرا طلبگار ہے۔ تقریر کے آخر میں زینب بنت علی بے قرار ہو کر رونے لگی تو حسین رضی اللہ نے تسلی دی اور وصیت فرمائی میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا، سینہ کوبی نہ کرنا، چلا کر نہ رونا۔ 10 محرم کی رات جمعہ کی صبح نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حسین کے ساتھ اس وقت 72 ساتھی تھے اور 32 سوار تھے اور ان میں سے 40 پیادہ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کے لیے صف بندی کی۔ اسی دوران ابن زیاد کی لشکر میں سے حر بن یزید جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلہ کے لیے آئے تھے، اپنا گھوڑا دوڑا کر حسین رضی اللہ کے لشکر میں آ کر مل گئے اور حسین کی طرف سے شمر کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس جنگ کی ابتدا سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی جس کے چند الفاظ یہ ہیں: اے لوگو، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی حسن اور مجھے بھی جنت کے سردار نہیں کہا؟ اپنے دلوں میں نگاہ ڈالو، ہم دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ مجھے قتل کروں اور عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا تمہارے لیے جائز ہے؟ اس کے بعد حسین کے ساتھی زبیر بن قیس رضی اللہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے باز آؤ۔ آخر میں غصے میں زبیر نے کہا اے ظالموں، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، تمہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حسین سے سمیہ یا مرجانہ کے بیٹے عبید بن زیاد زیادہ محبت و اکرام کے مستحق ہے کیا؟ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو بدبخت شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دی۔ گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ ظہر کے نماز کا وقت آ گیا اور اس وقت تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ امام حسین نے فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو کہ جنگ ملتوی کرے یہاں تک کہ ہم نماز پڑھیں۔ نماز کے لیے موقع نہ دی گئی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ صلاۃ خوف پڑھی اور اسی طرح جنگ جاری رہی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ شعر: انا علی ابن الحسین بن علی نحن ورب البیت اولی بن نبی۔ ترجمہ: میں علی ہوں، حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم رسول اللہ سے قریب تر ہیں۔ اس دوران بدبخت مردہ بن منقذ نے نیزہ مار گرایا، پھر کچھ بدبختوں نے علی اکبر بن حسین کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس پر حسین رضی اللہ سامنے آئے اور کہا میرے بیٹے، اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تمہیں قتل کیا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر خیمے تک پہنچا دی۔ قبیلہ ازد کے عمر بن سعد بن نوفل نے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری تو اس کی آواز آ گئی کہ اے چاچا یا اماں۔ اس پر حسین دوڑ کر گئے، ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا اور کوہنی سمیت اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور بھتیجے کو اٹھا کر خیمے کے پاس اپنے بیٹے علی اکبر کے ساتھ رکھ دی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے۔
لیکن ان کی طرف بڑھنے کو کسی کی ہمت نہیں تھی۔ بہت دیر تک یہ کیفیت رہی، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا بدبخت مالک بن نصیر آگے بڑھا، حسین رضی اللہ کے سر پر حملہ کیا، سر شدید زخمی ہو گیا اور خون سے ٹوپی بھر گئی۔ اب حسین تھک چکے تھے، اپنے خیمے کے دروازے پر تشریف لایا، اپنے چھوٹے ساجزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنے گود میں بٹھایا اور قریب کر کے چومنے لگے، جیسے کوئی الوداع کرتے ہوئے حسرت کے ساتھ چومتا رہا۔ اتنے میں قبیلہ اسد کے ابن موقد النار نے اس معصوم بچے کو تیر مارا، جس نے اسے ذبح کر ڈالا اور شہید ہو گئی۔ حسین رضی اللہ نے ان کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی جانب انڈیل دیا اور عرض کی، اے اللہ، اے میرے رب، تو ہی ان ظالموں سے بدلہ لے لیں۔ حسین رضی اللہ پیاس کی شدت میں دریائے فرات کی طرف بڑھے اور دریا کے قریب ہو گئے تھے کہ حسین بن نمیر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر مارا، جو سیدھا آ کر لگ گیا۔ اس کا مبارک منہ سے خون جاری ہو گیا، جس منہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ اس کے بعد شمر 10 آدمیوں کے ساتھ حسین کی طرف بڑھا، کیونکہ عمر بن سعد نے شمر کو لشکر کے بائیں حصے پر مقرر کیا تھا۔ جب شمر پر نظر پڑی تو عمر بن سعد نے فرمایا، یا اللہ اور اس کے رسول سچ فرمایا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، گویا میں ایک دبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے، کیونکہ بدبخت شمر کو برس تھا۔ حسین سے لوگ ایسے بھاگتے تھے جیسے شیر سے بکریاں بھاگتی ہیں۔ بدبخت شمر نے سب کو آواز دی، سب مل کر اکٹھے حسین پر حملہ کرے۔ بہت سے بدبخت مل کر آگے بڑھے اور ایک دم حملہ کیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا، حسین کا سر کاٹ کر لاؤ۔ خولی کے ہاتھ کانپ گئے تو سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا، کیونکہ ابن زیاد کا حکم تھا۔ اس وقت حسین کے جسم پر 33 زخم نیزو کے، 34 زخم تلواروں کے تھے اور 13 کے زخم علاوہ تھے۔ یہ ظالم لوگ آل رسول کے قتل سے فارغ ہو کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، جنہوں نے بعد میں امام زین العابدین کا لقب سے مشہور ہوئے، کے پاس آئے، اور شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن ان کے فوجی حمید بن مسلم نے کہا، کیا ہم ایسے نو عمر بچے کی قتل کریں گے جو مریض بھی ہے اور جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے؟ شمر نے حمید کی سفارش پر اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد آگے آئے اور حکم صادر کیا کہ کوئی فوجی ہمارے جانب سے نہ کوئی ان عورتوں کے پاس جائے، نہ ان کے خیموں کے پاس جائے، نہ مریض کو کچھ کہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں مقتولین کی تعداد 72 تھے۔ ایک روز کے بعد کربلا کے قریب گاسریہ نامی بستی کے لوگوں نے آ کر حسین رضی اللہ کے ساتھیوں کو دفن کر دیا۔ حسین رضی اللہ کی بدن مبارک کربلا کے اندر مدفون ہے۔ بحوالہ مکان رائس الحسین، صفحہ نمبر 35، گلدستہ اہل بیت، صفحہ نمبر 357، 357۔ اس جنگ میں مخالف لشکر عمر بن سعد اور شمر کے 88 مارے گئے تھے، 88 فوجی مارے گئے تھے۔ جب ابن زیاد نے کچھ سروں کو جمع کیا اور حسین کے منہ پر ایک چھڑی سے چھونے لگا، یہ منظر دیکھ کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم بول اٹھے، چھڑی ہٹا لے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے، اور یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ ابن زیاد نے حسین کے سر کو لکڑ پر رکھ کر کوفہ کے بازار میں گھمایا، اس کے بعد یزید کو بھیجا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی روانہ کیا گیا۔ جب حسین رضی اللہ کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو چھڑی سے دانتوں کو چونے لگا، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو برزہ اسلمی رضی اللہ وہاں موجود تھے۔ اس نے کہا، اے یزید، تو حسین کی دانتوں پر چھڑی لگاتا ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے دن تیرے شفاعت ابن زیاد کرے گا اور حسین رضی اللہ کی شفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور یہ کہہ کر مجلس سے باہر چلے گئے۔ یزید نے اس کے بعد ان مقدس خواتین کو گھر میں اپنے عورتوں کے پاس بھیج دیا اور حکم دیا کہ علی اصغر اور ان کی عورتوں کو مستقل مکان میں رکھا جائے۔ پھر کچھ دن بعد اہل بیت کو بحفاظت ان کی رائے پر مدینہ بھیج دیا۔
حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو مدینہ میں اپنے گورنر عمر بن سعید کے پاس بھیج دیا تھا کہ اس نے سر مبارک کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا تھا۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ 473/11 473/11 گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 358 358۔ کربلا میں شہداء آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کرام کے نام: محمد بن علی بن ابی طالب علاتی بھائی حسین کا ایک، حسین بن علی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن علی حسین کے علاتی بھائی، جعفر بن علی یہ بھی حسین کے علاتی بھائی، عباس بن علی یہ بھی حسین کے علاتی بھائی، عبداللہ بن علی یہ بھی حسین کے علاتی بھائی ہے یعنی باپ شریک بھائی، عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب یہ حسین کے چچزاد بھائی ہے، عبد الرحمن بن عقیل یہ بھی حسین کے چچزاد بھائی ہے، جعفر بن عقیل یہ بھی حسین رضی اللہ کے چچزاد بھائی ہے، ابو بکر بن حسن بن علی یہ بھتیجے ہیں حسین رضی اللہ کے، عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب ہاشمی، عبداللہ بن حسن یہ بھی بھتیجے ہے، قاسم بن حسن یہ بھی بھتیجے ہے، علی اکبر بن حسین بن علی بن ابی طالب ہاشمی، عبداللہ یہ بھی حسین کے بیٹے ہیں، محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عون بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب۔ 18 نمبر پر عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب یہ ہاشمی ہے، یہ زینب بنت علی کے بیٹا ہے، یہ امام حسین کے بھانجے تھے۔ محمد بن سعد بن عقیل بن ابی طالب یہ بھی ہاشمی اور عقیل کے پوتے تھے۔ فیروز نامی شخص حسین کے غلام تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ سعد نامی علی رضی اللہ کے غلام تھے۔ یہ بحوالہ ہے مرج البحرین صفحہ نمبر 324 324 اور گلدستہ اہل بیت 361 صفحہ نمبر 361۔ امام حسین نے قربانی اس مقصد سے دی کہ قرآن و سنت کی صحیح نظام کی رواج جاری ہو اور نظام قرآن اور نظام خلافت قائم ہو اور ملوکیت کی بدعت کا خاتمہ ہو کر خلافت نبوت قائم ہو جائے اور حق کے مقابلے میں قیامت تک زور و زر سے مومن مروب نہ ہو جائے، زور و زر سے مومن مروب نہ ہو جائے۔ اس کی مقصد یہ تھی اور حق کے لیے اپنی جان مال اور اولاد سب کو قربان کر دینا آ جائے اور راہ حق میں پیش آنے والے خوف ہراس اور مصیبت و مشقت سے نہ گھبرانے کی ہمت مومن میں پیدا ہو جائے اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اسی پر توکل کرنا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا آ جائے۔ مقصد حسین کا یہ تھا۔ بحوالہ شہید کربلا صفحہ نمبر 7 گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 362 362۔ حسین کو پہلے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کربلا جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی۔ سنایا گیا تو پوچھا جگہ کا نام حسین نے، تو کربلا بتایا گیا تو کہا فرمایا کہ کرب اور بلا یعنی دکھ اور آزمائش کی زمین ہے، صحیح بتایا کہا۔ امام زہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حسین کے قتل میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی دنیا کے عذاب سے بھی نہیں بچا، جن کو آخرت سے دنیا میں بھی سزا ملی ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا ملی ہے۔ کسی کا خدا نے دنیا میں ہی چہرہ مسخ اور سیاہ کر دیا۔ ابن زیاد کچھ عرصے کے بعد ابراہیم بن اشتر کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس کے سر کاٹ کر مختار کے سامنے لایا گیا تو ابن زیاد کے سر کے درمیان سے پتلی سانپ ناک سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی نظر آ گیا۔ مختار سکوی نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو محمد بن حنفیہ یا عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیج دیا تو ان سروں کو مکہ کے کسی اونچی مقام پر لٹکا دیا گیا اور ابن اشتر نے ابن زیاد کی لاش اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو آگ لگا دیا۔ حسین رضی اللہ کی پیاس کی شدت کی کیفیت پر دریائے افرات کے کنارے جس نے تیر مارا تھا اس پر اللہ جل جلالہ نے سخت پیاس مسلط کی اور پانی پیتے پیتے پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ بحوالہ الکامل فی التاریخ 181/3 و تاریخ طبری 450/5 گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 365۔
66 ہجری میں مختار ثقفی کو کوفہ اور عراق پر غلبہ حاصل ہوا تو قاتلان حسین کو سزا دینے کے لیے تلاشیاں اور گرفتاریاں شروع کی۔ عمر بن حجاج ڈر کر بھاگا۔ گرمیوں کی موسم تھا۔ گرمیوں میں پیاس کی شدت میں بے ہوش ہو کر گر گئے بھاگتے بھاگتے، اور مر گئے تھے کہ اسے ذبح کر دیا گیا۔ شمر بن ذوالجوشن کو قتل کر کے لاش کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ مالک بن بشیر نے حسین رضی اللہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، ان کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر میدان میں پھینک دیا گیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عمر بن سعد کو بھی سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ خولی بن یزید جس نے حسین کے سر مبارک لے کر گیا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اس سے پہلے اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ سورہ قلم آیات نمبر 33 کا مفہوم ہے عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 366 366۔ شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن بھی چین سے نہیں گیا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد یزید کی زندگی 2 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی، دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ بحوالہ مستعد شہید کربلا صفحہ نمبر 111، گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 366۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، مولانا ظفر علی کا شعر ہے۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ ازواج حسین رضی اللہ کی تعداد ہے، حسین رضی اللہ کی ازواج جو تھے ان کی تعداد 4 ہے۔ لیلہ بنت ابی مرۃ ثقفی تھی، ولد حضرت علی اصغر تھی، یہ دوسرا ولد علی اصغر تھی، اور تیسرا رباب بنت عمر القیس بن عدی، یہ سکینہ اور عبداللہ کی والدہ تھی، اور چوتھے نمبر پر اسحاق بنت طلحہ بن عبید، یہ 4 بیویاں تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین کے 4 ساجزادے تھے، جعفر بن حسین، علی اکبر بن حسین، علی اصغر بن حسین جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، اور عبداللہ بن حسین۔ عبداللہ اور علی اکبر شہید کربلا ہے۔ ساجزادیاں حسین کے 2 تھے، سکینہ اور فاطمہ۔ حسین کے نسل سے ائمہ کرام مندرج ذیل ہے: امام زین العابدین نام علی اصغر، امام باقر، امام زید، چوتھے نمبر امام جعفر، 5ویں نمبر امام اسماعیل، 6ٹھے نمبر امام موسیٰ کاظمی، 7ویں نمبر امام علی رضا، 8ویں نمبر امام محمد تقی، اور 9ویں نمبر پر امام علی نقوی، 10ویں نمبر پر امام حسن عسکری۔ نوٹ: فاطمہ زہرا کا پوتا علی اصغر، امام زین العابدین کی نسل آگے چلی۔ آپ کی والدہ باندی اور عجمی خاتون تھی، ان کا نام غزالہ تھا یا سلامہ تھا۔ علی اصغر مدینہ میں پیدا ہوئے اور دور خلافت علی میں پیدا ہوئے۔ علی رضی اللہ کی شہادت سے 2 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ 5 شعبان المبارک بروز جمعہ 38 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ علی اصغر نہایت خوبصورت تھے، سر پر زلفیں کندھوں تک زلفیں لٹکتی تھی، سیاہ سرخ اور خضاب بالوں کو لگاتے تھے اور سفید عمامہ باندھتے تھے۔ عمدہ قسم کی مہنگی اور اون کی چادر اور جبہ استعمال کرتے تھے۔ ایک زرد چادر تھی جیسے جمعہ کے دن زیب تن فرماتے تھے۔ آپ کا لباس عمدہ اور قیمتی ہوا کرتا تھا۔ سردیوں میں 50 دینار کی یعنی مساوی پاکستانی روپے 8 لاکھ روپے کی پاکستانی کے برابر چادر پہنتے تھے۔ گرمیاں آتے ہی اس چادر کو غریبوں کو دے دیتے تھے یا اسے بیچ کر اس کی رقم تقسیم کرتے تھے۔ گرمیوں میں خاص قسم کے سرخ مصری کپڑے پہنتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، سورۃ اعراف آیات نمبر 32۔ ترجمہ: کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ۔ آپ رضی اللہ سفید ٹوپی بھی استعمال فرماتے تھے جو سر مبارک کے ساتھ لگی ہوتی تھی۔ بحوالہ تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 195 196، بحوالہ گلدستہ اہل بیت 374 صفحہ نمبر 374۔ علی اصغر بن حسین سجاد کی اولاد۔ لقب: زین العابدین کے اولاد ساجزادے 10 تھے۔ محمد جس کا مشہور لقب امام باقر ہے، زید دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر عمر،
اور چوتھے عبداللہ، پانچویں حسن، چھٹے حسین اور ساتویں حسین اصغر، آٹھویں عبد الرحمن، نویں سلیمان، دسویں علی۔ ساجزادیہ نمبر 1 پر خدیجہ تھی، دوسرے پر فاطمہ، تیسرے پر اولیاء، چوتھے پر ام کلثوم تھی۔ ابن زیاد سے دلیرانہ گفتگو کرنے پر علی اصغر زین العابدین کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن زینب نے کہا ہمیں بھی ان کے ساتھ قتل کر دو۔ اس پر علی اصغر نے کہا ان عورتوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تو صالح بندے کے ساتھ مدینہ پہنچائے، اور ان کی پھوپھی زینب نے کہا کہ آل رسول کے قتل سے تیرا جی نہیں بھرا ہے اے ابن زیاد۔ اس پر ابن زیاد نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور نسل رسول آگے بڑھا۔ جب ان کو یزید کے پاس پہنچایا گیا تو علی اصغر کے چچزاد بھائی عمر بن حسن چھوٹے تھے۔ یزید کھانے میں اپنے ساتھ دونوں کو شریک کرتا تھا۔ جب مزاحن عمر بن حسین سے اپنے چھوٹے بیٹے خالد بن یزید سے مقابلہ کرنے کا کہا تو عمر بن حسن نے کہا ایک چھری اس کو بھی دو اور مجھے بھی دو، میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور مقابلہ کرتا ہوں۔ تو یزید نے کہا سانپ کا بچہ بھی صاف ہوتا ہے، اور اپنے بیٹے خالد کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 370 377۔ یزید کہتے تھے کہ ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد نے لوگوں کے دلوں میں میری نفرت کا بیج بو دیا۔ واللہ میں اس جگہ موجود ہوتا تو حسین جو کچھ بھی مطالبہ کرتا تھا میں ان کو دے دیتا۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 378 378۔ علی اصغر مدینہ جا کر علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور قرآن حدیث فقہ اسلامی کی تدریس شروع کی۔ سیاسی طریقوں سے الگ تھلگ ہو گیا اور علم پھیلانے میں مکمل صلاحیتیں خرچ کی۔ امام زہری اور امام ابن عربی کو انہی کے تفسیر پر اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ علی اصغر سجاد امام زین العابدین کے ارشادات اور نصائح۔ نمبر 1، تعجب ہے اس شخص پر جو اس فنا ہونے والی گھر کے لیے تو عمل کرتا ہے لیکن باقی رہنے والے گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اصل پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت غلاموں کی ہے، امید و طمع میں عبادت تاجروں کی ہے، خالص شکر و قدر الہی میں عبادت آزاد لوگوں کی ہے۔ 14 ربیع الاول منگل کی شبہ 94 ہجری میں امام زین العابدین علی اصغر مدینہ میں انتقال فرما گئے۔ اپنے چاچا امام حسن کے پہلو میں بمقام جنت بقیع میں مدفون ہو گئے۔ آپ نے وصیت کی کہ اس کی خبر موت کسی کو نہ دی جائے اور ان کو جلدی دفن کی جائے۔ آپ دن رات میں 1000 نفل پڑھتے تھے۔ سجاد لقب اس لیے لگ گیا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے تھے تبلیغ دین نہ کرنے والے مسلمان کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس نے قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ زین العابدین کے نزدیک بخت بیٹا محمد امام باقر کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کا بیٹا امام جعفر صادق کی کنیت سے مشہور تھے۔ امام حسن کی بیٹی حضرت ام عبداللہ آپ کی والدہ تھی۔ ان کے پاس امام حسن اور امام حسین دونوں کا نسب جمع ہے۔ 57 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی آپ سے احادیث نقل کی اور امام زہری وغیرہ نے بھی احادیث نقل کی، جبکہ امام ابو حنیفہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ محمد بن علی اصغر حسین بن علی بن ابی طالب سے حضرت نافع نے چند سوالات ذیل کی۔ آدم کا مطلب کیا ہے؟ آدم عربی کا لفظ یہ لفظ عدیم سے ہے جس کا معنی چمڑا بشر یعنی اوپر والی تے ہے۔ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے لفظ حی سے بنا ہے جس کا معنی زندہ، چونکہ ہوا کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ جن کا کیا مطلب ہے؟ جن بھی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی چھپی ہوئی چیز ہے، اور ابلیس کا مطلب انتہائی مایوس ہونے والا، یہ بھی عربی لفظ ہے۔ سب سے پہلے کون سا جھوٹ بولا گیا؟ یہ سوال کیا؟ تو جواب دیا کہ میں بہتر ہوں۔ یہ جھوٹ شیطان نے بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ بحوالہ سورہ اعراف آیات نمبر 12۔ وہ کون سا رسول ہے جس کو خدا نے بھیجا، نہ جن ہے نہ فرشتہ نہ انسان؟ قرآن میں ذکر ہے۔ تو جواب دیا کوا، جس نے قابل کو مردہ دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جو چیز گڑھتی تو ہے لیکن بڑھتی نہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ عمر ہے، وہ گڑھتی ہے بڑھتی نہیں، اور چاند بھی ہے اور بڑھتی
بھی ہے اور گڑھتی بھی ہے، سمندر نہ گڑھتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ اپنے قوم میں نذیر بنا جس کا ذکر قرآن میں ہے، نہ انسان ہے نہ جن نہ فرشتہ۔ وہ کون ہے؟ کہا تو اس نے کہا کہ وہ چیونٹی ہے جس کا ذکر سورہ نمل آیات نمبر 18 میں ذکر ہے۔ وہ کون سا صلاۃ ہے جو فرض تو ہے بغیر وضو کا ادا ہوتی ہے؟ تو جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے والا صلاۃ وہ بغیر وضو ادا کرنا جائز ہے۔ ارشاد امام باقر بن علی اصغر اور نسائی، اپنے سے بڑے کو باپ کا اور چھوٹے کو اولاد کا اور باقی لوگوں کو بھائی کا درجہ دو۔ اللہ نے اپنے فضل و رضا کو اپنے اطاعت میں چھپایا ہے، اس لیے اطاعت الہی میں چھوٹی عمل کو بھی ہلکا نہ سمجھ۔ نمبر 3، اپنے دستوں کو عام لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اس لیے ہر انسان کو گٹھیا نہ سمجھنا۔ جس چیز میں تجھے کوئی غرض اور مقصد حاصل نہ ہو اس میں ہرگز نہ پڑنا۔ اپنے دشمن سے دور رہنا، فاسق سے دوستی نہ کرنا، مشورہ سنجیدہ لوگوں سے کرنا جو اللہ سے ڈرتے ہو، ان سے لینا، حق پر قائم رہنا۔ اگر کوئی تمہارا تعریف کرے تو اترانا نہیں، برائی کرے تو گھبرانا نہیں۔ علم حاصل کرو، اس کا سیکھنا جنت ہے، اس کی تحقیق جہاد ہے۔ پیٹ اور شرمگاہ کی پاک دامنی سے بہتر کوئی عبادت نہیں، اور دعا سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی شے محبوب نہیں، اس لیے دعا تقدیر کو بدل لیتی ہے۔ جس نیکی کا بدلہ بہت جلد مل جاتا ہے وہ حسن سلوک ہے، جس برائی کا بہت جلد سزا مل جاتا ہے وہ ظلم ہے۔ اپنے بھائی کے دل میں محبت کا اندازہ اس سے لگا لو کہ جتنی تمہارے دل میں محبت ہے اس سے اندازہ لگا لو۔ انسان کے دل میں جتنا تکبر داخل ہوتا ہے اسی بقدر عقل کم ہو جاتی ہے۔ سستی سے بچنا یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہجری 114 ہجری میں صفر کے 23 تاریخ کو امام باقر انتقال فرما گئے، اور آخر نصیحت دنیا کے لیے متقی لوگ بوجھ کم اٹھاتے ہیں اور آخرت کے لیے سب کچھ دین کے لیے تابع کر دیتا ہے۔ امام زید بن حسین بن علی بن ابی طالب امام زین العابدین کے بیٹے اور امام باقر کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ کا تعلق سندھ پاکستان سے تھا۔ مختار ثقفی نے ان کو 30,000 درہم مساوی پاکستانی 63 لاکھ روپے پاکستانی میں خریدا تھا، پھر انہیں بطور ہدیہ امام زین العابدین کے حوالہ کر دیا تھا، جن سے امام زید جیسا نیک بخت لڑکا پیدا ہوا۔ ان کی والدہ کا نام جید تھا۔ زید مفسر، فقہ، خطیب اور شاعر بھی تھے۔ آپ نے سورہ آل عمران کی مشہور آیت وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ امت کا ہر وہ شخص جو تبلیغ کی فرض کو چھوڑ دے گا وہ اس امت خیر سے خارج ہے۔ بے حوالہ روزہ تفسیر 57/1 بیولہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 427۔ امام زید فرماتے تھے دین کی بقا اور سربلندی جہاد ہے، جن لوگوں نے جہاد کو چھوڑا ذلت ان کا مقدر ہے۔ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا دین ہے اور دین کی بقا جہاد ہے، تو اصل صراط مستقیم جہاد اور قتال ہی ہے۔ آپ فترضہ کا ایک تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوئی تھی، فترضہ کا ایک خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوئی کہ یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور ساجزادوں کے اہل خانہ جنت میں چلے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا امام زید سے ملاقات بھی ہوئی، دل کی گہرائیوں سے ان کے حامی بھی تھے، جیسا کہ محمد بن جعفر کا بیان ہے کہ دعائیہ کلمات ہے کہ اللہ ابو حنیفہ پر رحمت نازل فرمائے، کیونکہ ان کو اہل بیت سے آل رسول سے محبت تھی۔ امام زید کے ساتھ جہاد کے لیے 40,000 افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت تھے اور ساز و سامان بھی مکمل انتظامات ہوئے تھے، اور اس میں امام ابو حنیفہ نے بھی غیر معمولی تعاون کیا تھا۔ یکم صفر ہجری 122 میں ایک صحیح اسلامی نظام کے قیام کے لیے اکٹھے نکل کھڑے ہوئے اور کوفہ میں جہاد کی تیاری میں مشغول تھے کہ اس دوران سلیمان بن سراقہ نامی شخص نے عراق کے گورنر یوسف بن عمر جو ہیرا شہر میں تھا اس کو راز افشا کر دیا۔ اس پر اس نے فوراً ایک دستہ فوج کا کوفہ روانہ کیا، وہ جا کر زید کو گرفتار کرے اور فوراً اس کے پاس حاضر کرے، لیکن دستہ ناکام ہوا۔ لیکن کوفہ والوں نے کہ اکثریت نے امام زید کا ساتھ دینا چھوڑ دیا،
جن کا بہانہ تھا کہ آپ عمر اور ابو بکر کے بارے میں دعا دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے اور ان کے حق میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے سابقہ بیعت توڑ دی اور امام زید کو چھوڑ کر چلے گئے۔ امام زید نے کہا کہ جاؤ، تم لوگ رافضی ہو، یعنی ساتھ چھوڑ دینے والی جماعت ہو۔ اسی دن سے ان کا نام روافظ پڑ گیا اور امام زید کے ساتھ امام حسین والا معاملہ ہوا۔ جب زید کو شہید کیا گیا تو لاش کہیں چھپا دیا گیا تھا کہ مخالف گروہ ان کا مسئلہ نہ کرے، لیکن جاسوس کے ذریعے اسے نکال کر یوسف بن عمر کے پاس اس کا سر کاٹ کر لے جایا گیا۔ یوسف بن عمر نے زید رحمۃ اللہ کو ہشام بن مالک کے پاس دمشق بھیج دیا۔ باقی بدن کو کوفہ کے ایک محلہ میں لکڑی کے سہارے لٹکا دیا گیا اور ان پر پہرا مقرر کیا گیا۔ ہشام بن مالک نے امام زید کے سر کو دمشق کے مرکزی دروازے پر لٹکائے رکھا۔ پھر نواسۂ رسول کے سر مبارک کو مدینہ بھیجا، وہاں قبر رسول کے پاس لٹکائے رکھا۔ پھر وہاں سے مصر بھجوا دیا گیا اور مصر کے مرکزی جامع مسجد کے دروازے پر لٹکائے رکھا۔ وہاں سے بعض مصریوں نے چوری چھپے اسے اتار دیا اور دفن کر دیا۔ بحوالہ الاعلام کلی کتاب ہے اس کا اور 59/3۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 452 452۔ ہشام بن مالک نے امام زید کے سر پہنچانے والے کو مساوی 21 لاکھ پاکستانی روپے پر انعام دیا تھا۔ امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے نصائح اور ارشادات۔ نمبر 1، یہ چیزیں تھوڑے بھی زیادہ ہے، آگ، دشمنی، فقر اور بیماری۔ بیٹی نیکی اور بیٹا نعمت ہے، نیکی کا بدلہ لینا اور نعمت کا حساب دینا ہے۔ اگر انسان کا اندر درست ہوتا ہے تو باہر طاقتور ہو جاتا ہے۔ جس سے دعا مانگتے ہیں اس کو صحیح پہچانتے نہیں، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق 68 برس کی عمر میں وفات پایا، مدینہ میں 15 رجب پیر کے دن۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت صفحہ نمبر 471 471۔ امام جعفر صادق کا بیٹا امام اسماعیل جوانی میں وفات ہوئے اور 143 ہجری کو مدینہ میں وفات ہوئے۔ ان کی نسبت سے اسماعیلیہ فرقہ بنا ہے۔ ان کے بیٹے محمد مکتوم مشہور ائمہ میں سے ہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر صادق لقب کاظم یعنی غصہ پینے والا امام اسماعیل کے بھائی تھے، جس نے پوری زندگی تبلیغ میں خرچ کی۔ کسی نے امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق سے سوال کیا کہ نسب کا نسبت تو والد کی طرف سے ہوتی ہے، غالباً ہارون رشید تھا جس نے یہ سوال کیا، تو اس کو مدلل جواب دیا قرآن کی آیات سے، کیونکہ ان کا نسب والدہ کی جانب سے ہو کر رسول اللہ کو جاتا تھا۔ تو قرآن کی آیت نمبر 84-50 سورۃ آل عمران کا حوالہ دیا اور کہا اللہ نے عیسیٰ کو نوح کی اولاد میں سے قرار دیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی والد نہیں تھے اور والدہ کی طرف سے اولاد انبیاء میں شامل کیا گیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم سے پوچھا ظل ممدودی سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد وہ سایہ ہے جو ٹھنڈا میٹھا طلوع آفتاب سے پہلے کا ہوتا ہے۔ جنت میں لوگ کھائیں گے، پئیں گے، پیشاب پاخانہ کیوں اور کیسے نہ کریں گے؟ تو جواب دیا کاظم رحمۃ اللہ نے کہ مثال دیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ رزق لیتا ہے مگر اس کی حاجت نہیں ہوتی، اور جنت کے خدام ان کے دل کی خواہش کو ایسے سمجھیں گے جیسے دنیا میں کسی شے کی تحریک ہونے پر جسم کی اعضاء حرکت میں آ جاتا ہے، اور جنت کی کنجی انسان کا بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو پہلی ملاقات میں پہچان لیا تو پوچھا فقہ نعمان آپ ہے؟ عرض کیا آپ نے کیسا پہچانا؟ تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ نے جواب میں قرآن کی آیات تلاوت فرمائے، سورہ فتح آیات نمبر 29، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ بحوالہ گلدستہ اہل بیت 254 صفحہ نمبر 254۔ ترجمہ ان کی نشانیاں سجدے کے اثر سے ان چہروں پر نمایاں ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے نصائح اور ارشادات۔ دشمن سے دور رہو اور دوست کے ساتھ بھی احتیاط سے رہو، کیونکہ دل کا کوئی پتہ نہیں۔ جو شخص اپنی قسمت پر راضی رہتا ہے وہ لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے، جو شخص نادان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ حقیر ہو جاتا ہے۔ ہمت چست اور عزم ہو تو اس وقت اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایمان لا کر اور اعمال صالحہ کر کے اللہ پر احسان نہ سمجھے، جبکہ اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت دینے کا احسان مان لے۔ جس شخص میں یہ صفات نہیں اس سے کسی شے کی امید نہ رکھنا۔ طبیعت میں سخاوت، مزاج میں سنجیدگی
معتبر اور مصدق نسل، بلند اخلاق اور خوف خدا اور استغنا۔ نسائے امام موسیٰ کاظم۔ آزمائش کی زینت شکر ہے، خاندانی شرافت کی زینت عاجزی ہے، گفتگو کی زینت فصاحت ہے، علم کی زینت تواضع ہے، بلائی و احسان کی زینت احسان نہ جتلانا ہے، قناعت کی زینت چہرے پر مسکراہٹ ہے، تقویٰ کی زینت لایانی سے بچنا ہے، اپنی حیثیت کی پہچان رکھنا تواضع کی علامت ہے، تواضع کی علامت، دوسرے کی عیب سے بے توجہی اور اپنے عیب پر توجہ نیک بختی کی علامت ہے۔ جو شخص کسی برائی کو اچھا سمجھے وہ اس برائی میں شریک ہے۔ مصیبت پر صبر، دشمن پر مصیبت ہے۔ استغفار، نرم مزاجی اور صدقہ، یہ تینوں بندے کو اللہ کی رضا تک پہنچا دیتی ہے۔ 3 صفات رکھنے والا شخص زندگی میں کبھی بھی نہیں پچھتاتا۔ نمبر 1، پختہ ارادہ والا، مشورہ کرنے والا، مستقل مزاج اور جلد باز نہ ہو۔ آدمی کی قتلگاہ اس کی 2 جبڑوں کے درمیان ہے۔ جس کی دوستی کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے ہو تو اس کی انجام دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ نعمت کی ناقدری ہی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جو شخص کسی کو سب کے سامنے نصیحت کر دیتا ہے تو اسے بگاڑ دیتا ہے۔ اپنے کمزور لوگوں پر رحم کر کے اللہ سے رحم حاصل کرو۔ جو اللہ پر توکل کرتے اللہ اس سے پریشانی سے نجات دیتا ہے اور ہر دشمن سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو صبر کی سواری پر سوار ہوتا ہے وہ مدد الہی کی منزل پر پہنچتا ہے۔ جو پھل ابھی پکا نہ ہو اس میں جلدی نہ کرنا۔ تواضع ایسی نعمت ہے، اس پر حسد نہیں کیا جاتا۔ ہر آزمائش اللہ کی کسی نہ کسی نعمت کو بھی اپنے اندر لی ہوتی ہے۔ غمزدہ کے سامنے خوشی کا اظہار زندگی کی بڑی نادانی ہے۔ جو باطل کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے اس کی منزل شرمندگی ہوتی ہے۔ تمہارا جرم بھول جائے اور احسان یاد رکھے وہی بہترین دوست ہے۔ جو شخص تدبیر سے اپنی دشمنی ظاہر کرے وہ کمزور دشمن ہے۔ اللہ سے لو لگانے کی علامت ہے کہ تیرا دل لوگوں کے محفلوں میں نہ لگے۔ ختم شدہ کتاب گلدستہ اہل بیت، سلام و رضوان علیہم، تالیف مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم، رفع مطالعہ، جمع تاریخ 31 نومبر 2024، رات 9:18 بجے، بسین گلگت میں بھائی اصغر کے گھر، اور پھر کاپی میں جمع لکھت مکمل مورخہ 8 دسمبر 2024 دن کے 2:15 اپنے گھر 4 لاٹ دارالقبر ضلع دیامر، بروز اتوار، الحمدللہ رسالہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھ کر مکمل ہوا۔ والسلام۔ حساب تو